حاضرین، خطبہ جمعہ کا تسلسل طلاق احکام و مسائل پر مشتمل ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر طلاق کی اہمیت، اسی طرح سے دیگر مذاہب میں زوجین کے درمیان جدائی کے تصورات، اسی طرح سے طلاق کا لغوی و اصطلاحی معنی و مفہوم، اور سب سے آخر میں طلاق کے اسباب پر گفتگو ہو رہی تھی۔ طلاق کے کئی اسباب ہیں، جن میں سے 2 اسباب گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے آ چکے ہیں۔ سب سے پہلا سبب جو میاں اور بیوی کے درمیان جدائی کا بنتا ہے وہ ہے ایک عورت کی بے وفائی، بیوی کی خیانت۔ دوسری وجہ ہے شوہر کی جنسی خواہش کی تکمیل میں بیوی کا عدم تعاون۔ ان دونوں پہلوؤں پر میں نے گفتگو کی ہے۔ تیسری وجہ جو طلاق کی بنتی ہے اور میاں بیوی جدا ہو جاتے ہیں وہ ہے مالی مسائل۔ مالی مسائل میں ایک اہم مسئلہ جہیز کا ہے۔ وہ عورتیں جو اپنے مائکے سے بہت زیادہ جہیز لے کر کے آتی ہیں یا ان کو اپنے گھر کی طرف سے اخراجات ملتے ہیں، وہ عورتیں گھر میں آنے کے بعد اپنی حکمرانی شروع کر دیتی ہیں اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ تمام معاملات میں ان کو آگے رکھا جائے۔ چونکہ جہیز زیادہ لے کر کے آئی ہیں، ان کا خرچ برچ ان کے مائکے سے چلتا ہے، تو ایسی عورتیں شوہر کو حقیر سمجھنے لگتی ہیں اور یہ طلاق کا سبب بن جاتا ہے۔ لہذا والدین کو چاہیے کہ اپنی بچیوں کو نوازنے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی نصیحت کریں کہ وہ گھر جانے کے بعد اپنے شوہر کی اطاعت کریں، اپنے شوہر کو اہمیت دیں، اس کے حقوق کی پاسداری کریں۔ اور ایسی تمام عورتوں کو یہ حدیث بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، قیل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای النساء خیر، اللہ کے نبی عورتوں میں سب سے بہترین عورت کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، سب سے بہترین عورت وہ عورت ہے کہ جب شوہر اس کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھے تو خوش ہو جائے۔ اشارہ ہے کہ بیوی اپنے آپ کو شوہر کے سامنے بنا کر کے رکھے، سنوار کر کے رکھے، صفائی ستھرائی کے ساتھ رہے۔ وتطیعہ اذا امر، اور سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ جب شوہر کسی بات کا حکم دے تو بیوی فوراً اس کو بجا لائے۔ ولا تخالفہ فی نفسہا ومالہا بما یکرہ، اور اپنے نفس کے سلسلے میں، شوہر کے مال کے سلسلے میں، اپنے مال کے سلسلے میں بیوی خود تصرف نہ بن جائے، اپنی جانب سے تصرفات نہ کرے، مال میں بیوی منمانی نہ کرے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کوالٹی، 3 خاصیت بیان کی دنیا میں سب سے بہترین عورت کی۔ بیویوں میں سب سے بہترین بیوی وہ ہے جس کے اندر یہ 3 صفات پائی جائیں۔ سب سے پہلی صفت، عورت اپنے شوہر کے سامنے بند صبر کر رہے، صفائی ستھرائی کے ساتھ رہے کہ جب بھی شوہر کی نظر پڑے تو شوہر خوش ہو جائے۔ دوسری صفت، شوہر جب بھی کسی کام کے کرنے کا حکم دے تو بیوی اس کو بجا لائے۔ تیسری صفت، گھر میں جو مال ہے، جو جائیداد ہے، بیوی اس کے اندر منمانی نہ کرے، شوہر کی اجازت کے بغیر اس میں تصرف نہ کرے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین خاتون، سب سے بہترین عورت کی صفت بیان کی۔ ایک اور حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يجوز لامرأة في مالها الا باذن زوجها، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی عورت کے لیے اپنے مال میں شوہر کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ اذا هو ملك عصمتها، اس لیے کہ شوہر اپنی بیوی کی عزت، اس کی ناموس، اس کی عصمت کا مالک ہے۔ لہذا عورت کے پاس اگر اپنا خود کا ذاتی مال ہے جو مائکے سے ملا ہے یا وہ اس نے خود کما کر کے جمع کیا ہے، تب بھی ایک اچھی بیوی، ایک خاتون، ایک نیک اور دیندار خاتون شوہر کی اجازت کے بغیر اس میں منمانی نہیں کر سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو عورتیں خود کماتی ہیں یا ان کو مائکے سے ان کو بہت زیادہ اخراجات ملتے ہیں، تو وہ عورتیں نہ صرف یہ کہ خود سر ہو جاتی ہیں بلکہ شوہر کو حقیر سمجھتی ہیں۔ وہ اپنے بال بچوں کے اخراجات کے لیے، اپنے اور اپنے بال بچوں کی اخراجات کے لیے شوہر کی نکاح میں رہتی ہے، لیکن موج مستی کے لیے باہر سے افیئر بھی چلاتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ایسی غدار عورت کو کوئی بھی شوہر رکھنا پسند نہیں کرے گا۔ اور ایسی تمام عورتوں کو صحیح بخاری کی لمبی روایت، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، ان کا اپنا خود کا واقعہ۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر بیان کرتی ہیں، تزوجنی زبیر
وما له في الارض من مال ولا مملوك ولا شيء غير نازح ولا فرسه. حضرت اسماء بنت ابی بکر بیان کرتی ہیں کہ میری شادی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور جب میری شادی ہوئی تھی تو روئے زمین پر حضرت زبیر کے پاس کوئی مال و دولت، کوئی زمین، کوئی غلام، کوئی چیز نہیں تھی سوائے ایک اونٹ اور ایک گھوڑے کے. یہ ان کا زبیر بن عوام کا کل مال تھا، کل دولت تھی ان کے پاس، ایک گھوڑا اور ایک اونٹ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبیر بن عوام کی غربت کا خیال نہیں کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر شخصیات کو پہچاننے کا ملکہ تھا. جب انہوں نے شادی کی اپنی بیٹی کی حضرت زبیر سے تو بہت غریب تھے، لیکن بعد میں وہی صحابی زبیر بن عوام آگے چل کر کے عشرہ مبشرہ میں شامل ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دی. تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب میری شادی ہوئی تو حضرت زبیر کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک گھوڑا اور ایک اونٹ تھا، اور میں خود گھوڑا چراتی تھی، اس کے لیے چارے اور پانی کا انتظام میں خود کرتی تھی. حضرت اسماء اور بیان کرتی ہیں میں روٹی پکانا نہیں جانتی تھی، پڑوس میں انصار کی لڑکیاں، انصار کی عورتیں آتی تھیں اور روٹی بنا کر کے چلی جاتی تھیں، اور وہ عورتیں بہت اچھی اور باوفا تھیں. اس کے بعد حضرت اسماء بنت ابی بکر بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو ایک زمین دی تھی جو ہمارے گھر سے 2 میل کے فاصلے پر تھا. ایک مرتبہ میں وہاں سے کھجور کی گٹھلیاں اپنے سر پر لاد کر کے لا رہی تھی، اور راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی، اور آپ کے ساتھ انصار کے کچھ صحابہ تھے، کچھ انصاری صحابہ بھی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت اسماء کو دیکھا کہ ان کے سر پر کھجور کی گٹھلیوں کا بوجھ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس آیا، اور نبی نے حضرت اسماء سے گزارش کی کہ وہ اونٹنی پر سوار ہو جائیں. نبی نے اپنی اونٹنی کو بٹھانے کے لیے اخ اخ کا لفظ بھی فرمایا تاکہ اونٹنی بیٹھ جائے اور حضرت اسماء اس پہ سوار ہو جائیں. ایک دیندار شوہر کی غیرت کا خیال رکھنے والی عورت کا یہ حال ہوتا ہے. وہ آگے فرماتی ہے فاستحییت ان اسیر مع الرجال وذکرت الزبیر وغیرته وکان غیر الناس. مجھے مردوں کے ساتھ چلنے میں شرم آئی. فاستحییت ان اسیر مع الرجال، صحابہ کرام کے ساتھ چلنے میں مجھے شرم آئی. وذکرت الزبیر وغیرته، اور مجھے اپنے شوہر زبیر کی غیرت یاد آ گئی. وکان غیر الناس، اور زبیر لوگوں میں سب سے زیادہ غیرت مند انسان تھے. میرے بھائی اور دوستو، ایک وفادار بیوی کی یہ خاصیت ہوتی ہے، ایک نیک اور صالحہ بیوی کی یہ خاصیت ہوتی. امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بٹھانا چاہتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے معصوم عن الخطا قرار دیا ہے، اور رشتے میں حضرت اسماء نبی کی سالی لگتی ہیں اور ایک رشتے سے بھاؤج بھی لگتی ہیں. اس کے باوجود حضرت اسماء نبی کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں. امام الانبیاء کے ساتھ سواری کرنا انہیں گوارا نہیں ہوا، اس بنیاد پر کہ ان کا شوہر غیرت مند ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی احساس ہو گیا کہ اسماء کو شرم محسوس ہو رہی ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے. گھر گئیں تو حضرت زبیر سے یہ پورا واقعہ بیان کیا. حضرت زبیر نے فرمایا کہ تم گھر سے باہر گٹھلیاں لینے کے لیے گئی تھی، مجھے اس بات پہ غیرت ہے. اگر تم نبی کے ساتھ سواری کر لیتی، ان کی اٹھنی پر آپ سوار ہو جاتی، تو مجھے اتنی غیرت نہیں آتی جتنا آپ کا گٹھلیاں لانے کے لیے باہر جانے پر مجھے غیرت آئی، اور آج کے بعد آپ کو اب نہیں جانا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ پریشان ہیں، گھر میں بہت زیادہ کام ہے اور سارا کام کاج وہی کرتی ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام گفٹ کیا. حضرت اسماء بیان کرتی ہے کہ جب میرے والد نے ایک غلام میرے گھر بھیجا اور وہ جانوروں کا دیکھ بھال کرنے لگا، باہر کا جو کام کاج رہتا تھا وہ غلام کرنے لگا، تو مجھے ایسا لگا کہ میں آزاد ہو گئی. میرے ابو نے ایک غلام دے کر کے مجھے آزاد کر دیا. آپ اندازہ لگائیں، ایک صدیق اکبر کی بیٹی، صحابہ کرام میں سب سے اونچا مقام ابوبکر صدیق کا ہے، صحابہ کرام میں سب سے اونچا درجہ ابوبکر صدیق کا ہے. بھلے ان کا تذکرہ نہ ہو محرم کے موقع پر، بھلے محرم کے موقع پر حضرت علی کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن یہ بات یاد ہونی چاہیے صحابہ کرام میں سب سے اونچا درجہ اگر کسی کا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. ان کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے. سب سے اونچے صحابی، ان کی بیٹی تاجر آدمی، بہت ناز و نعمت میں اپنی بیٹی کو انہوں نے پالا پوسا تھا. ناز و نعمت کا یہ حال تھا کہ بچی کو روٹی پکانا نہیں آتا تھا، لیکن شادی ہوئی، شوہر کے گھر پہ سارا کام کرتی تھی، جیسا بھی ہو، روٹی خراب بنے کچھ بھی بنے، لیکن کبھی گھر پہ شکایت نہیں کی. اور نہ صرف یہ کہ گھر کا کام کرتی تھی بلکہ باہر کا بھی کام کرتی تھی. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بیوی اس طرح سے اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کرتی ہے اور نبی کے ساتھ سواری کرنا گوارا نہیں کیا اپنے شوہر کی غیرت کو لے کر. آج دیکھا جاتا ہے اگر شوہر مالی اعتبار سے کمزور ہے، سیلری زیادہ نہیں ہے، کم کماتا ہے، بہت ساری عورتیں محض نکاح میں اس شوہر کو رکھتی ہیں، ان کا پھر باہر سے ہوتا ہے اور معاملہ پھر طلاق تک پہنچ جاتا ہے. پھر بھائیو دوستو، یاد رکھنا چاہیے ہم سب کو کہ سب سے بڑی دولت ایمان ہے. اگر شوہر ایماندار ہے، صاحب ایمان ہے، بھلے غریب ہے،
تو وہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے عورت کے لیے. اور اگر کوئی کسی کا شوہر صاحب ایمان نہیں ہے اور وہ دنیا کی ساری دولت لا کر کے اپنی بیوی کے قدموں میں ڈال دے, سب بیکار ہے. اب مثال دیکھیں فرعون کی بیوی کا. فرعون کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ فرعون اپنے وقت کا سب سے امیر ترین شوہر اور اپنے وقت کا سپر پاور بادشاہ تھا. آسیہ کے لیے کسی چیز کی کمی نہیں تھی, بہترین شاندار محل, شاندار حویلی کا انتظام تھا. لیکن چونکہ فرعون صاحب ایمان نہیں تھا, وہ شوہر حضرت آسیہ کو راس نہیں آیا, اور انہوں نے نہ صرف فرعون بلکہ اس کی دولت, اس کی جائیداد سے اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتی تھی, رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجنی من فرعون وعملہ. حضرت آسیہ یہ دعا کرتی تھی اللہ تعالیٰ سے, اللہ تو مجھے میرے لیے جنت کے اندر گھر تیار کر, جنت کے اندر میرے لیے محل تیار کر, ونجنی من فرعون وعملہ, اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دے. میرے بھائی اور دوستو, اگر شوہر صاحب ایمان ہے, ایمان والا ہے, تو ایک عورت کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اور اگر اس کے اندر ایمان نہیں ہے, دنیا کی ساری دولت لا کر کے قدموں کے اندر ڈال دے, بیکار ہے. لہذا طلاق کی ایک تیسری وجہ جو بنتی ہے وہ ہے مالی مسائل. شوہر اگر مالی اعتبار سے کمزور ہے تو یہ چیز بھی عورتیں اس کا غلط فائدہ اٹھاتی ہیں اور بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہے اور معاملہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے. چوتھی وجہ ناپسندیدگی. زوجین میں, میاں بیوی میں, دونوں میں سے کوئی ایک اگر ایک دوسرے کو ناپسند کرتا ہے تو یہ چیز بھی طلاق کی وجہ بن جاتی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر بڑا عجیب حال ہے, جب شادی لگتی ہے تو گھر والے پورے گھر والوں سے مشورہ کریں گے, پورے خاندان والوں سے مشورہ کریں گے, پاس پڑوس میں سب سے بتائیں گے کہ فلاں جگہ شادی لگ رہی ہے, وہ لوگ کیسے, لیکن وہیں پر بیٹی سے یا بچے سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ فلاں جگہ شادی ہو رہی ہے, تم راضی ہو کہ نہیں ہو. ماں باپ پہلے فکس کرتے ہیں کہ اچھا گھرانہ ہے, مالدار لوگ ہیں, اچھے خاندان کے لوگ ہیں, اگر وہاں شادی ہو گئی تو میرا بچہ جو ہے مالی اعتبار سے مضبوط رہے گا, مالی اعتبار سے وہ لوگ سسرال والے مدد کریں گے. یہ چیز ماں باپ سوچ کر کے بچی یا لڑکا دونوں میں سے کسی کی مرضی نہیں پوچھتے ہیں کہ تم راضی ہو اس گھر میں شادی کرنے کے لیے کہ نہیں. میرے بھائیو دوستو, ناپسندیدگی بھی طلاق کی ایک اہم وجہ ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں خطبت امرأة علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انظرت الیہا قلت لا فقال انظر الیہا فانه اجدر ان یؤتم بینکما. حضرت مغیرہ بن شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کو خود نکاح کا پیغام بھیجا میں نے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں, اور یہ بات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی. تو نبی نے پوچھا انظرت الیہا, کیا تم نے لڑکی کو دیکھا ہے, اس عورت کو دیکھا ہے؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے فرمایا نہیں. آپ نے فرمایا انظر الیہا, جاؤ اسے دیکھو, اگر وہ پسند ہے تمہیں تو تم شادی کرو. فإنه أجدر أن يهدم بينكما, اس لیے کہ تمہارا دیکھنا باہم رضامندی یہ رشتے کے اندر مزید مضبوطی اور تمام لاتی ہے. لہذا بچوں کی پسند سے ہی شادی ہونی چاہیے. ماں باپ اپنی پسند سے, گھر والوں کی پسند سے, بچہ راضی نہیں ہے, بیٹی راضی نہیں ہے, اور صرف مالداری کی بنیاد پہ شادی اگر کر دیں گے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے خوش نہیں ہیں, وہ دونوں ایک دوسرے سے راضی نہیں ہیں, تو یہ مسئلہ بہت جلد طلاق تک پہنچ جائے گا اور آپ کو مفتی کے پاس آنا پڑے گا. لہذا پسندیدگی سے ہی شادی ہونی چاہیے. طلاق کے اور بھی کئی اسباب ہوتے ہیں, الگ الگ لوگوں کے پاس اپنے الگ الگ مسائل ہوتے ہیں. یہ بنیادی طور سے میں نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں. ایک اور بات, طلاق سے پہلے ہمیں اور آپ کو اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. اگر بیوی کے اندر جسمانی عیب ہے تو ڈاکٹر کے پاس جا کر کے اس کا علاج کروانا چاہیے. اور اگر بیوی کے پاس اخلاقی عیب ہے, یعنی وہ نافرمان ہے, تو اس کو بھی سمجھانا چاہیے, اس کی بھی کوشش ہونی چاہیے. طلاق سے پہلے اصلاح کی کوشش ہونی چاہیے. اور ایک بات یہ بھی یاد رہے, آپ کتنا بھی اصلاح کریں گے 100% آپ اصلاح بھی نہیں کر سکتے ہیں. 100% آپ یہ سوچیں کہ آپ اپنی بیوی کو, اپنی اہلیہ کو سمجھا لے جائیں, 100% وہ صحیح ہو جائے, نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء فإنها خلقت من ضلع. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے تعلق سے میری ایک وصیت کا ہمیشہ خیال رکھنا. عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے پسلی سے پیدا کیا ہے, اور پسلی یہ بدن کا ایک ٹیڑھا حصہ ہے. اگر تم اسے مکمل انداز میں سیدھا کرنا چاہو گے کہ بالکل سیدھا ہو جائے, کوئی ٹیڑھا پر نہ رہے, تو ٹوٹ جائے گا, پسلی ٹوٹ جائے گی. لہذا اگر ہم یہ چاہیں کہ ہماری اہلیہ بالکل 100% صحیح ہو جائے, نہیں ہو سکتا, کیونکہ ان کی خلقت, ان کی پیدائش ہی ٹیڑھی چیز سے ہوئی. ایک اور بات یاد رہنی چاہیے کہ بیوی کے اندر اگر کوئی ناپسندیدہ بات ہے تو دوسری طرف اگر آپ دیکھیں گے تو کوئی خوبی اس کے اندر ایسی ہوگی جسے آپ پسند کرتے ہوں گے. یعنی ایک طرف اگر کوئی ناپسندیدہ بات ہے تو دوسری طرف اس کے اندر کوئی کوالٹی ہوگی, کوئی خوبی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یفرق مؤمن مؤمنۃ
इन करिहा मिनहा खुलकन रसिया मिनहा आखर। एक मोमिन को एक मोमिना से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, एक यानी मियाँ बीवी को आपस में दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। अगर बीवी का कोई एक पहलू आपको नापसंद है, कोई उसके अंदर कोई एक बात ऐसी है जो आप नापसंद करते हैं, रसिया मिनहा आखर, तो उसके अंदर कोई दूसरी क्वालिटी होगी। लिहाजा तलाक से पहले इस्लाह की कोशिश होनी चाहिए। आइए देखिए कुरान करीम के अंदर इस्लाह के मराहिल क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्ना फ़इदूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाजि'i वज़रिबूहुन्ना फ़इन अतानकुम फ़ला तबगू अलैहिन्ना सबीला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अगर तुम्हें औरतों के ताल्लुक से नाफरमानी का, बददिमागी का खौफ हो, फ़इज़ूहुन्ना, सबसे पहले एक शौहर को चाहिए कि अपनी बीवी को इस्लाह करे। बीवी ने कोई गलती कर दी, शौहर की जिम्मेदारी यह है कि उसको समझा दे कि आइंदा ये गलती नहीं होनी चाहिए। इस्लाह करने के बाद भी, समझाने के बाद भी, वासो नसीहत करने के बाद भी अगर बीवी उस पर अमल ना करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाजि'i, उनका बिस्तरा अलग कर दो, बीवी को अपने से उनका बिस्तरा जुदा कर दो। ये दूसरा मरहला है इस्लाह का। तीसरा मरहला, आपने नसीहत की, नसीहत पर कोई अमल नहीं, आपने बिस्तरा अलग कर दिया, आपने अपने से थोड़ा सा बाहर कर दिया, उस पर भी अमल नहीं है, वज़रिबूहुन्ना, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप उनको हल्की मार भी लगा सकते हो। इन तीन स्टेप को अपनाने के बाद अगर बीवी सुधर जाए तो अल्लाह ताला ने फरमाया फला तबगू अलैहिन्ना सबीला, कोई और रास्ता, कोई और बहाना मत तलाश करो। लेकिन अगर ये तीनों मरहले फेल हो जाएं, आपने वासो नसीहत की, आपने बिस्तरा भी अलग कर दिया और तब भी सुधार नहीं आया, आपने हल्की फुल्की मार भी लगा दी। मार के ताल्लुक से एक बात बहुत अहम है, मैं उसे बयान कर दूं। बहुत सारे लोग इस तरह से मारते हैं, मारने पर जब आते हैं ऐसा लगता है कि कोई जानवर है। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज्यादा मार मारने से मना किया है। आपने फरमाया ला यजलिदु अहदुकुम इम्राअतहु जल्दतल अब्दी, कोई भी शौहर अपनी बीवी को गुलामों की तरह ना मारे, गुलाम की तरह से कोड़े ना लगाए। बल्कि हदीस के अंदर अगर और इसकी तफसीर देखेंगे तो साहब इकराम ने जो इसकी तफसीर की है वो मिसवाक से मारने की बात कही है। मिसवाक कितनी बड़ी होती है, उससे मारने की बात कही है। ज्यादा मारना, हाथ तोड़ देना, पैर तोड़ देना, सर फाड़ देना, ये बिल्कुल गलत है। बहुत हल्की मारनी चाहिए अगर बीवी अपने अंदर इस्लाह लाने की कोशिश ना करे तो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज्यादा मारने से मना किया है। ये तीनों मरहले भी अगर फेल हो जाएं तो चौथा मरहला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व इन खिफ्तुम शिकाका बैनहिमा फबअसू हकमन मिन अहलिही व हकमन मिन अहलिहा, अगर मियां बीवी के दरमियान अनबन होने का खौफ हो जाए, उनके दरमियान दरार पड़ने का खौफ आ जाए, तो अल्लाह ताला ने फरमाया फबअसू हकमन मिन अहलिही व हकमन मिन अहलिहा। तीसरा आदमी, सालिस यानी एक आदमी बीवी के घर से आ जाए, दूसरा शौहर के घर से आ जाए, और ये दोनों लोग में बैठ करके भी इस्लाह करने की कोशिश करें। मियां बीवी के दरमियान ये भी इस्लाह करने की कोशिश करें, उनको आपस में जोड़े रखने की कोशिश करें। अल्लाह ताला ने ये चौथा मरहला बयान किया है ताकि किसी का घर ना उजड़े, किसी का बसा बसाया घर ना उजड़े। लिहाजा ये 4 स्टेप हैं समझाने के। इन चारों पे आपने अमल कर लिया, तब भी बात नहीं बन रही है, मियां बीवी अपने अंदर सुधार लाने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर शौहर के पास 2 ऑप्शन बचते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि शौहर बीवी को उसकी कमी के साथ बर्दाश्त करे, सब्र के साथ काम ले और घर चलता रहे। बीवी के अंदर जो कमी है उस पर शौहर सब्र करे, नजरअंदाज करे, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि शौहर इस्लामी तरीके से अपना हक तलाक इस्तेमाल करे। इन चारों स्टेप पर अमल करने के बाद बात ना बने तो फिर 2 ऑप्शन, या तो आप सब्र करेंगे या फिर आप तलाक देंगे। अब हम तलाक के मसले में दाखिल हो रहे हैं। आइए हम देखें कि तलाक में असल जवाज है या इबाहत है, ममानात है। तलाक में असल ममानात है या जवाज है। तलाक में असल ममानात है या जवाज है, इस मसले में फुक़हा के दरमियान इख्तिलाफ है। 2 कौल में पेश करूंगा दलाइल के साथ। सबसे पहला कौल, तलाक में असल ममानात है। ममानात का मतलब यह है कि बगैर किसी गलती के, बगैर किसी नक्स के कोई भी आदमी अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता। अगर तलाक दे रहा है तो वो हराम है। हदीस अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना आसम ज़ुनूबि इंदल्लाहि रजुलन तज़व्वज इम्राअतन फलम्मा क़दा हाजतहु तल्लक़हा व ज़हब बिमारिहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह ये है कि कोई इंसान किसी औरत से शादी करे, शादी करने के बाद अपनी जरूरत पूरी करे और उसके बाद उसको तलाक दे दे, व ज़हब बिमारिहा, और उसका महर हक ले, उसका महर खा जाए। आगे फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वरजुलन इस्तामल रजुलन व ज़हब बिउजरतिही। अल्लाह ताला के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह ये भी है कि कोई इंसान किसी से काम ले, अपने यहाँ जॉब करवा ले, उससे मजदूरी करवा ले और मजदूरी कराने के बाद ज़हब बिउजरतिही, उसकी तनख्वाह खा जाए,
اس کی اجرت کھا جائے. وآخر یقتل دابۃ عبثا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ تیسرا بڑا گناہ وہ شخص جو کسی جانور کو بلا وجہ قتل کر دے, کسی جانور کو بلا وجہ قتل کر دے. تو یہ لمبی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان کسی عورت سے شادی کرے, شادی کرنے کے بعد اپنی ضرورت پوری کرے اور اس کے بعد بیوی کو طلاق دے دے, اس کا مہر بھی کھا لے. اس حدیث کے پیش نظر فقہا نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ بغیر کسی غلطی کے, بغیر کسی نقص کے بیوی کو طلاق دینا اصلاً حرام ہے. کچھ علماء نے جواب یہ دیا ہے کہ اس کی جو اس حدیث کے اندر جو وعید ہے وہ طلاق دینے پر نہیں ہے, بلکہ طلاق دینے کے بعد مہر کھانے کی وعید ہے. تو ان فقہا نے طلاق میں اصل جواز کو شامل کیا ہے کہ طلاق میں اصل جواز ہے, یعنی اصل طلاق دینا جائز ہے, کوئی حرام کام نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں ایک بیوی کو بدل کر کے دوسری بیوی لانے کا خواہش مند ہو, اگر آپ یعنی آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہو اور جو بیوی ہے اس کو آپ طلاق دینا چاہتے ہو, وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا, اور آپ نے جو خزانہ دے رکھا ہے بطور مہر, فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا, آپ اس میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتے ہو. اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر کے فقہا نے اصل یہ مسئلہ نکالا ہے کہ بیوی کے اندر بھلے کوئی غلطی نہ ہو, کوئی کمی نہیں ہے اس کے اندر, لیکن شوہر اس کو بدلنا چاہتا ہے, شوہر کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہے, بغیر کسی غلطی کے بھی وہ شادی کر سکتا ہے, بغیر کسی غلطی کے بھی وہ عورت کو طلاق دے سکتا ہے. یہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے مسئلہ اخذ ہوا. حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, وہ فرماتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلق حفصہ ثم راجعها, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت حفصہ کو طلاق دی اور طلاق دینے کے بعد آپ نے رجوع کر لیا. آیت کریمہ اور حدیث. اس حدیث پر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تبصرہ کیا ہے, وہ فرماتے ہیں ودل الحدیث على تطلیق الرجل لزوجته ولو انها كانت صوامة قوامة. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت حفصہ کو طلاق دی, پھر رجوع کر لیا. یہ حدیث اس بات پہ دلیل ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو بغیر کسی نقص کے, بغیر کسی غلطی کے طلاق دے سکتا ہے, گرچہ اس کی بیوی بہت زیادہ نماز ادا کرنے والی ہو, گرچہ اس کی بیوی بہت زیادہ روزہ رکھنے والی ہو. کسی بھی صحیح حدیث کے اندر کسی صحیح سند سے آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق کیوں دی, کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا. علماء نے اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے اس مسئلے کو اخذ کیا ہے کہ یہ حدیث اس بات پہ دلیل ہے کہ نبی نے بلا وجہ حضرت حفصہ کو طلاق دی. اب کوئی بھی شوہر, اس کا اپنا حق ہے طلاق دینے کا. اور یہی مسئلہ اگر آپ دیکھیں گے تو خلا کا بھی ہے. ایک عورت کو اسلام نے یہ حق دیا ہے کہ وہ شوہر کے اندر کوئی کمی نہیں ہے, کوئی غلطی نہیں ہے شوہر کی, لیکن اگر وہ نہیں رہنا چاہتی اپنے شوہر کے ساتھ تو خلا لے سکتی ہے. جتنا حق شوہر کو طلاق دینے کا ہے بنا کسی غلطی کے, اتنا حق ایک بیوی کو بھی ہے کہ بنا کسی غلطی کے اگر وہ چاہتی ہے اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی وہ خلا لے سکتی ہے. میں نے دیگر گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر بیان کیا تھا کہ دیگر جو مذاہب تھے طلاق کا جو مسئلہ ہے وہاں پر افراط و تفرید کے شکار ہے. زمانے جاہلیت میں ایک شوہر اپنی بیوی کو جتنی دفعہ جاتا طلاقیں دیتا پھر رجوع کرتا, بیوی کو کوئی حق حاصل نہیں تھا اس میں کہ وہ کوئی اسٹینڈ لے سکے. یہودی مذہب کے اندر یہ ہے کہ شوہر جب چاہے جس بات پر چاہے طلاق دے سکتا ہے, لیکن بیوی اس سے جدائی اختیار نہیں کر سکتی, بیوی کوئی فیصلہ نہیں لے سکتی ہے. عیسائی مذہب کے اندر یہ ہے کہ ایک بار شادی ہو گئی تو پھر جدائی کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں. تو دیگر جو مذاہب اور مسالک ہیں میاں بیوی کے درمیان جدائی کے تعلق سے وہ افراط و تفرید کے شکار ہے. لہذا اسلام ایک معتدل نظام ہے. شوہر نہیں لینا چاہتا ہے کوئی بات نہیں, طلاق لے لے. بیوی کو شوہر پسند نہیں ہے, بھلے کوئی غلطی نہیں ہے. شاید یہ مسئلہ آپ کو عجیب لگے کہ امام صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں, بنا کسی غلطی کے طلاق, بنا کسی غلطی کے خلا کروا رہے. بھائی یہ میری بات نہیں ہے, یہ فقہا کا مسئلہ ہے اور دونوں کی میں نے دلیل بیان کر دی آپ کے سامنے, دونوں پر حدیثیں ہیں. لہذا بنا کسی غلطی کے انسان اگر چاہے دونوں کو رائٹ حاصل ہے, بیوی کو بھی حق حاصل ہے, شوہر کو بھی حق حاصل ہے. میرے بھائی اور دوستو, یہ چند باتیں جو میں نے بیان کی ہیں طلاق کے تعلق سے, چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے, یہ خطبہ بھی کنٹینیو